میں کچھ کرنا چاہتی ہوں، کچھ یونیک کرنا چاہتی ہوں، سلائی کروں، بیوٹیشن کروں، کہیں جاب کر لینی چاہیے، کپڑوں کا بزنس کاروبار کرنا چاہیے، کہیں جاب مل جائے تو اچھا ہے، ٹیچنگ کر لیتی ہوں، بچے پڑھا لیتی ہوں، گھر پر ٹیوشنز لے لیتی ہوں۔ خواتین سارا دن خود سے یہ سوال پوچھتی رہتی ہیں کہ میں کچھ کرنا چاہتی ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ٹھیک ٹھاک ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور میری ساری بہنوں کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے۔ ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں ان ڈھیر سارے سوالات کے ساتھ جو کہ سبھی خواتین کے ذہن میں چلتے رہتے ہیں، اور سارا دن کے گھریلو کام کاج کے بعد، گھر کی روٹین کے بعد، سارا دن کے گھریلو مسئلے مسائل کے ساتھ آخر کار خواتین تھک ہار کر سو جاتی ہیں اور پھر نیکسٹ ڈے دوبارہ سے سوچنا شروع کرتی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بہت سارے خیالات ذہن میں آتے ہیں مگر سارا دن کی تھکا دینے والی روٹین کے بعد سب گڈمٹ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے بالکل پریشان نہیں ہونا اور بالکل نہیں گھبرانا۔ تو یہ ویڈیو میں انہی بہنوں کے لیے بنانے جا رہی ہوں جن کے ذہن میں بہت سارے خیالات تو پیدا ہوتے ہیں مگر وہ ان کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتی۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر آپ نے اپنے کسی مقصد کو مکمل کرنا ہے، اپنے کسی خاص کام کو، اپنے کسی مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنا گول سیٹ کریں، اپنا مشن، اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں۔ آپ نے سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ آپ کون سا کام کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا کام کرنے کی آپ میں قابلیت ہے، صلاحیت ہے۔ کیٹیگری سلیکٹ کرنے کے بعد دوسری بڑی بات محنت ہے۔ ہر چیز کے لیے محنت جو ہے وہ شرط ہے۔ جس کام کو شوق اور لگن سے نہیں کیا جائے گا وہ ہمیشہ ادھورا ہی رہ جاتا ہے، کیونکہ محنت کے بغیر کوئی بھی کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو محنت جو ہے وہ ہر کام کے لیے شرط ہے۔ تیسرا بہت زیادہ اہم نقطہ جو کہ یہ ہے کہ آپ نے کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرنا ہے، یعنی مستقل مزاجی کے ساتھ۔ یہ چیز بہت ہی زیادہ ضروری اور اہم ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کا گول سیٹ کیا ہے، کوئی مقصد آپ نے بنایا ہے، تو اس کے لیے آپ کو مستقل مزاجی کے ساتھ اس کو پورا کرنا ہے۔ شروع میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کو کیسے لے کر آگے چلا جائے، بہت ساری کنفیوژنز ہو رہی ہوتی ہیں اور بہت ہی زیادہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے، مگر اگر اسی کام کو مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے چلے جائیں تو وہ بہت زیادہ آسان بھی ہو جاتا ہے اور مکمل ہونے کے 100% چانسز ہو جاتے ہیں۔ بات جہاں تک شوق کی اور لگن کی ہے تو وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کچن میں جا کر شوق سے کھانا نہیں پکائیں گی، لگن سے کھانا نہیں بنائیں گی تو وہ بھی بد مزہ ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی کام چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کو محنت سے، لگن سے، پورے دل و جان سے کریں گے تبھی جا کے اس کا صلہ ملتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی صلاحیت اور قابلیت پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ میں کوئی صلاحیت قابلیت موجود ہے تو ضرور اس پر وقت لگائیں، اس پر کام کریں، اپنے اندر چھپے ہوئے ہنر کو باہر نکالیں تاکہ وہ قابلیت جو ہے آئندہ آنے والے ٹائم میں آپ کے لیے ایک طاقت بن سکے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی سلائی جانتا ہے، کوئی سلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے لیول پر سلائی پر کام شروع کرے، چھوٹے چھوٹے پیسز کاٹ کر اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کریں، گھر میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بنانا شروع کریں اور اس طرح ان کا ہاتھ پکا ہوگا۔ اور اگر کسی جگہ سے سیکھ لیں اس کو پراپر تو وہ بھی زیادہ بیسٹ ہے۔ اس کے بعد کنسسٹنسی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ آپ اس کام کو جاری رکھیں تو کوئی بھی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس میں ایکسپرٹ نہ ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی رائٹر بننا چاہتا ہے، کوئی مطالعہ کرنا چاہتا ہے، تو مطلب کسی کو لکھنے کا شوق ہوتا ہے، مضامین لکھنے کا، سٹوریز لکھنے کا، پڑھنے کا، تو اس کے لیے بھی ہے کہ آپ سب سے پہلے جو ہے آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے، آپ کے پاس بہت زیادہ نالج ہونا چاہیے اور ایک خاکہ جو ہے وہ ذہن میں بنائیں کہ آپ کیا لکھنا چاہتی ہیں، پھر اسے لکھنے کی کوشش کریں۔ رات کو آپ ایک کاپی پر دن بھر کی ڈائری لکھیں، اس سے آپ کو لکھنا آئے گا۔ تخلیق کے لیے جرأت اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے فیصلہ کریں کہ آپ نے کیا لکھنا ہے، پھر اسی موضوع پر سوچیں اور تھوڑا تھوڑا لکھتی جائیں۔ شروع میں بالکل تسلسل نہیں ہوگا، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ واضح طور پر جو ہے اپنے الفاظ کو لکھنے میں ایزیلی کنورٹ کر سکیں گی۔ اسی طرح اگر کوئی سلائی میں ایکسپرٹ ہیں، کسی کو سلائی کرنے کا شوق ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، یا اگر کوئی ہنر سیکھنا چاہ رہی ہیں، کوئی اگر کوکنگ میں دلچسپی لے رہی ہیں، کسی کو کھانے بنانے کا شوق ہے، تو وہ ضرور اس کام کو ایز اے پروفیشن لے کر بھی آگے چل سکتی ہیں۔ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کوئی بھی اچھا بزنس رن کر سکتی ہیں تو بھی آپ کو اس کے اندر بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ حصہ لینا چاہیے اور کام کرنا چاہیے۔ بہت ساری ایسی خواتین ہوتی ہیں جو ٹیچنگ کر لیتی ہیں، باہر نکلتی ہیں اور جاب کر لیتی ہیں، بہت ساری اور بھی جابس ہیں وہ کرتی ہیں۔ تو ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو، اس کو کسی سے لینا نہ پڑے، اس کو کسی سے ہیلپ نہ لینا پڑے، فائنینشلی اسٹرانگ ہو۔ ایون کچھ خواتین ہوتی ہیں ان کو اپنے ہسبینڈ سے بھی جو ہے وہ مانگنا پسند نہیں ہوتا، وہ اپنے ہسبینڈ پر برڈن نہیں کر رہی ہوتی، کسی طرح سے اپنے چھوٹے موٹے خرچوں کو خود اٹھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی چکر میں خواتین جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ ایسا کام کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں جس سے وہ گھر بیٹھ کر بھی کما سکیں، یا اگر جاب کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں جس سے وہ باہر رہ کر
कमा सकें, घर को भी टाइम दें और अपनी जॉब को भी मेंटेन रखें। तो अपनी इसी खुददारी को मेंटेन करने के चक्कर में वो ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कर रही होती हैं। वो घर पर भी फोकस करती हैं, अपने काम पर भी फोकस करती हैं। और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो अभी तक इस चीज़ की मतलाशी हैं, तलाश में हैं कि उनको क्या करना चाहिए। अगर जो औरतें घर में बैठी हुई हैं वो ये सोच रही होती हैं कि हमें कौन सा ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमें 4 पैसे आ सकते हैं, हम इंडिपेंडेंट हो सकती हैं और हम छोटे मोटे अपने अखराजात खुद पूरे कर सकती हैं। अच्छा, इस वीडियो में जो मैंने आपको ये ड्रेस दिखाया हुआ सिल्क का, इसको मैं आपको शुरू में दिखा रही थी कि अगर आप इसको उल्टा करके प्रेस करेंगी तो ये इजीली प्रेस हो जाएगा, वरना सिल्क का कपड़ा जो है वो कभी भी डायरेक्ट आयरन नहीं कर सकते। अगर उसको डायरेक्ट आयरन करने की कोशिश करें तो उसकी जो शाइनिंग होती है वो खत्म हो जाती है और इजीली जो ये फैब्रिक है वो आयरन भी नहीं हो रहा होता, बार बार जो है वो इस्त्री से चिपक जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको आयरन करके दिखाया कि किस तरह मैंने इस फ्रॉक को उल्टा किया, उसके बाद प्रेस किया और वो बहुत ईजिली जो है वो आयरन हो गया। तो इस तरीके से अगर सिल्क के ड्रेसेस को किया जाए तो वो बहुत अच्छे से आयरन हो जाते हैं और फिर चिपकते भी नहीं हैं। वापस आती हूँ मौजू की तरफ। जो हमारा मौजू था कि ख़वातीन को घर बैठे कमाना चाहिए और बाहर निकल कर भी उन्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए अगर वो इजीली जॉब कर सकती हैं तो। और अपने काम को, अपनी मेहनत को लगन के साथ करें, कंसिस्टेंसी के साथ करें तो इंशाल्लाह ताला उसका ज़रूर सिला मिलता है और अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देता है। और मोस्टली ख़वातीन जो है वो पढ़ी लिखी नहीं होती तो उनकी कोशिश होती है कि घर में बैठकर इस तरह का काम किया जाए जिससे इजीली वो अर्न कर सके। और ये एक बहुत अच्छी सोच भी है और बहुत एक अच्छी बात है कि खुद पर जो है वो आप लोगों को डिपेंड करना चाहिए, ज़्यादा आपको किसी पर डिपेंड नहीं करना चाहिए और अपनी छोटी मोटी ज़रूरियात को खुद पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक बेटी माँ बाप के घर में होती है तो वो कोई कमी नहीं रखते हर ख्वाहिश पूरी करने में, और जब वो शादी होकर अपने ससुराल आती है तो हस्बैंड भी कोई कमी। मगर आपको फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि अपनी छोटी मोटी चीज़ों के लिए खुद से सर्कल बनाएं। तो उसके लिए जो है वो मैंने आपको 3 अहम बातें बता दी हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपने अपना गोल सेट करना है। दूसरी अहम बात ये है कि मेहनत आपने उसमें बहुत ज़्यादा करनी है। अगर आप कोई भी काम, कोई भी प्रोफेशन अडॉप्ट करती हैं तो उसमें आपने मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, शौक़ और लगन के साथ काम करना है, वरना वो काम जो है वो अधूरा रह जाता है। और तीसरी जो बात है वो है मुस्तकिल मिजाजी। किसी भी काम को करने के लिए मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर ऐसे होता है कि हम कोई भी फील्ड अडॉप्ट करते हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं, अगर हम बिज़नेस स्टार्ट कर रही हैं तो वो भी सम टाइम रन करता है, नहीं करता, फेडअप हो जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं उसको। तो आपने बिल्कुल इस तरह नहीं करना। अल्लाह का नाम लेकर जो भी आप बिज़नेस स्टार्ट करती हैं, कोई भी काम करती हैं तो उसको कंसिस्टेंसी के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ ज़रूर। आई होप आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।